السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین اکرام، امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سبوں کو۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی تھی طائف کے المناک اور دردناک سفر کی۔ ہمارے اور آپ کے مشفق اور مہربان نبی، ہادی عالم، رحمت عالم، نبی آخر الزماں، انتم مہارشی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آ کر کے رکے تھے، جہاں پر اوباشوں سے، بد اخلاقوں سے، ظالموں سے آپ کو نجات ملی تھی، وہ مقام انگور کا ایک باغ تھا۔ انگور کے باغ کے دو مالک تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں بھائی اپنے باغیچے میں سے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ پتھر دل، کٹر اور جانی دشمن تھے، لیکن ان کے دل میں ان کا پتھر دل ذرا نرم اور موم ہوا، اور اس مظلومیت کو دیکھ کر کے ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ یہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک تشت میں انگور لے لو اور لے جا کر کے محمد کی خدمت میں پیش کرو، اور ساتھ میں میری طرف سے ریکویسٹ اور گزارش بھی پیش کر دینا کہ اس میں سے ضرور کچھ تناول فرما لیں۔ ریکویسٹ اور گزارش اس لیے اس نے کروائی کہ وہ جانتا تھا کہ میں محمد کا جانی دشمن ہوں، میں کٹر دشمن ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی وجہ سے محمد کچھ کھانے سے انکار کر دے۔ بہرحال جو خادم اور غلام تھا اس کا نام تھا عداس۔ وہ ایک تشت میں انگور بھر کر کے ہمارے مشفق اور مہربان اور مظلوم اور مسافر نبی کی خدمت میں اس نے انگور سے بھرا تشت ہمارے آقا کی خدمت میں پیش کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ اے محمد، آپ اس میں سے کچھ ضرور تناول فرما لے، یہ گزارش اور ریکویسٹ ہے ہمارے مالک کی جانب سے۔ ہادی عالم، رحمت عالم، مشفق اور مہربان، مظلوم اور مسافر نبی نے بسم اللہ پڑھ کر کے انگور کا دانہ تناول فرمایا۔ یہ بسم اللہ کا لفظ وہ جو عداس تھا، غلام اور خادم تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ لفظ سنتے ہی ایک دم سے اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی، اور اس نے کہا کہ اے محمد، یہ مبارک کلمہ، یہ مبارک لفظ آج تک اپنی لائف میں نے کبھی بھی کسی سے بھی کہیں بھی نہیں سنا۔ ہمارے مشفق اور مہربان نبی نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام عداس ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ اے محمد، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی نینوا جہاں کے یونس بن متہ تھے۔ اب یہ عداس حیران و پریشان ہو کر کے پوچھتا ہے کہ اے محمد، آپ کو یونس بن متہ کا علم کیسے ہوا؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے مشفق اور مہربان نبی نے فرمایا کہ اے عداس، وہ میرے نبی بھائی تھے۔ یہ عداس جو غلام تھا، جو خادم تھا، لفظ بسم اللہ سن کر کے اس کے دل کی دنیا تو پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ تمام تاریکیوں سے اور اندھیریوں سے نکل کر کے ایک نور اور ایک روشنی کے راستے کی طرف یہ چلنے لگا تھا۔ اور مزید یہ کہ ہمارے نبی مشفق مہربان نبی کا یہ فرمانا کہ یونس بن متہ، یہ سن کر کے وہ اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہوا، اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ اور بھی زیادہ کشادہ ہو گیا اور کھل گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ آپ کے نبی بھائی ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے نبی بھائی ہیں، اور میں بھی نبی ہوں، نبی آخر الزماں ہوں۔ اتنا سنتے ہی فوراً وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
یہ عداس یہ غلام آن کے آن میں ایک ہی ملاقات میں پہلی نظر میں تمام اندھیریوں سے، شرک سے، کفر سے، واہیات اور خرافات سے نکل کر کے اور تمام تاریکیوں سے نکل کر کے مکمل نور ہدایت اور نور ایمان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ نور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے، تو ہمارے مشفق اور مہربان نبی کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے، آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیتا ہے اور ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے، مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اپنے باغ میں بیٹھ کر کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب یہ عداس واپس اپنے مالک کے پاس گیا تو وہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہنے لگا کہ اے شخص، اے عداس، تم ان کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے تھے؟ تم قدم بوسی کے لیے کیوں جھک گئے تھے؟ تم ان کے قدموں کو کیوں بوسہ دے رہے تھے؟ عداس نے کہا کہ مالک، یہ وقت کا آخری نبی ہے اور آخری پیغمبر ہے اور اللہ کا آخری سچا بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ دونوں کہنے لگا، بہکانے لگا، چونکہ کٹر دشمن تھا، وہ جانی دشمن تھا، کہنے لگا عداس، تمہارا جو یہ مذہب ہے نا نصرانیت کا، تم عیسائی ہو، تم کرسچن ہو، تمہارا مذہب محمد کے مذہب سے کہیں بہتر ہے، تم محمد کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر واقعہ تھا طائف کے مظلومانہ۔ ناظرین کرام، ایک بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے مشفق اور مہربان نبی کی سنت بھی ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ ہمارے جتنے بھی دینی اور دنیاوی جائز کام ہیں، ان جائز کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے اس میں بے شمار خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور ایسی خیر و برکت ہمیں نصیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، جس کا ہمیں تصور اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ ہم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور بالخصوص ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جھاڑو لگائے تو بسم اللہ پڑھ کر کے لگائے، برتن دھوئے تو بسم اللہ پڑھ کر کے دھوئے، جب وہ چاول دھوئے تو بسم اللہ پڑھ کر کے دھوئے، جب سبزی کاٹے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کاٹے، جب آٹا گوندے تو بسم اللہ پڑھ کر کے گوندے۔ ایکس وائی زیڈ ہمارے جتنے بھی جائز کام ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہوگی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں سفر معراج کے واقعے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔